السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر سویٹ لسنرز، کہیے کیا حال ہے وال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور جی جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے بلال کنگ نے۔ ناول کا نام ہے بساط دل، مصنفہ ہیں آمنہ ریاض، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 17۔ ہجر اور ڈوبتے سورج کی قسم، شام کے پار کوئی رہتا ہے جس کی یادوں سے بندھی رہتی ہے دھڑکن دل کی، اور اسے دیکھ کے سینے میں یہی لگتا ہے جیسے ویرانے میں بیمار کوئی رہتا ہے۔ مومنہ نے گردن موڑ کر گلبانو کو دیکھا، پھر بے حد بیزاری سے گردن موڑ کر نہر کے کنارے اس ویران جگہ میں کوئی ایسی چیز تلاش کرنے لگی جو اسے بوریت سے بچا سکے۔ گلبانو کو آج پھر دورہ پڑا ہوا تھا۔ جیسے ٹیپ خود بخود چلتا رہتا ہے، ایسے ہی اس کے منہ سے اشعار نکل رہے تھے، مگر ٹیپ میں بھی کبھی وقفہ آ جاتا ہے۔ گلبانو تو جب کبھی ایسی کیفیت کا شکار ہوتی تو نان سٹاپ بجنے لگتی تھی۔ یہ دیکھے بنا کہ سامنے والا کس قدر بیزاریت کا شکار ہو رہا ہے، وہ بجے ہی جاتی تھی۔ اس وقت بھی مومنہ بڑی مشکل سے اس کی اس بے خودی کو برداشت کر رہی تھی، مگر ٹوکنے کا یارہ نہیں تھا۔ تم سے بچھڑ کر میں کیا ہوں، ایک ادھوری نظم کا مصرع، یا کوئی بیمار پرندہ، کاپی میں ایک زندہ تتلی، یا ایک مردہ پیلا پتا، آنکھ ہو کوئی خواب صدا سی، یا آنکھوں میں ٹوٹا سپنا، پلکوں کی دیوار کے پیچھے پاگل قیدی، یا ایک آنسو، دھوپ میں لپٹا لمبا صحرا، یا پھر خوف زدہ سا بچہ، ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ٹکڑا، یا کوئی بھولا بسرا وعدہ۔ تم ہی بتاؤ، تم سے بچھڑ کر میں کیا ہوں، ایک پرانی قبر کا کتبہ، یا کوئی متروک دعا۔ ہاں، یہ ساری نحوست والی باتیں آپ کو ہی کیوں یاد رہتی ہیں؟ مومنہ نے چڑھ کر کہا تھا۔ گلبانو چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ مجھ سے کچھ کہا؟ آپ سے کیوں کہوں گی؟ یہاں پر آپ کے ساتھ صرف اسی لیے تو آتی ہوں کہ ان درختوں سے باتیں کر سکوں۔ وہ جل کر بولی۔ گلبانو ہنس دی۔ بالکل ہی پاگل ہو، اس نے ہلکے سے مومنہ کے سر پر چپت لگائی تھی۔ ہاں جی، عقل مندوں کے ساتھ بیٹھ کر تو ہم پاگل ہی لگتے ہیں۔ اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ بہت ناراض ہو گئی ہو؟ میں کیا کروں منی، آج دل بہت اداس ہو رہا ہے۔ اب تو لگتا ہے صدیاں بیت گئیں اسے دیکھے۔ پہلے خود کو بہلا لیتی تھی، اب دل نہیں بہلتا۔ پتہ نہیں اللہ مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتا۔ شاید میں واقعی اتنی بری ہوں کہ مجھے دنیا والے برداشت کرنا چاہتے ہیں اور نہ اللہ۔ وہ بے حد دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ اوہو، ایک تو آپ بہت جلدی ایموشنل ہو جاتی ہیں، اس نے گلبانو کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ ہاں شاید، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ کوئی اور بات کرتے ہیں، وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ گلبانو کو کچھ خیال آیا تھا۔ وہ تم کیا کہہ رہی تھی اس وقت ناصر کے بارے میں؟ دفعہ دور، وہ جل کر بولی۔ میں اس کے بارے میں کیوں بات کروں گی، اتنا برا لگتا ہے وہ مجھے۔ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ تو بے حد اچھا ہے، اور پھر تمہیں تو پسند بھی بہت کرتا ہے۔ وہ بے دھیانی میں بولتی ایک دم سے اس پر حیرانی کا پانی انڈیل گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا؟ یہی کہ ناصر مجھے پسند؟ وہ جھجک کر خاموش ہو گئی۔ اللہ، کیسے لال پیلی ہو رہی ہو! گلبانو نے قہقہہ لگایا۔ منی بالکل ہی جھیپ گئی۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن گلبانو نے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ بٹھا دیا۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو میری جان، میں کون سا جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ واقعی تمہیں پسند کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اتنی پیاری تو ہو تم۔ ایسے مت کہیں، وہ چٹپٹا کر بولی۔ کیوں نہ کہوں؟ وہ بضد ہوئی۔ اچھا نہیں لگتا، کوئی سنے گا تو کیا سمجھے گا، وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی وہ بدتمیز لڑکا مجھے پسند نہیں کر سکتا، ہر وقت تو مذاق اڑاتا رہتا ہے میرا۔ آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں خیر، مجھے غلط فہمی تو نہیں ہو سکتی، اتنا تو چہرے پڑھنے کا فن آتا ہے مجھے۔ گلبانو کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ لیکن اگر تمہیں پسند نہیں تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم ٹینشن مت لو، میں اس سے کہوں گی تمہیں تنگ نہ کیا کرے، اور میری ناک کا مذاق بھی نہ اڑایا کرے، وہ جلدی سے بولی۔ دیکھیں باجی جی، میری ناک اتنی چھوٹی تو نہیں ہے نا؟ اس کا انداز بے حد معصومانہ تھا۔ گلبانو نے ہنستے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ بہت پیاری ناک ہے تمہاری، ناصر بکواس کرتا ہے، بس یوں ہی تمہیں چڑھانے کے لیے کہتا ہوگا تاکہ تم یوں ہی جلتی بھونتی رہو اور اس کے متعلق سوچتی رہو، اس نے اندازہ لگایا۔ بدتمیز، اس نے دانت کچکچائے۔ میرا دل چاہتا ہے اسے قتل کر دوں، گلبانو نے قہقہہ لگایا۔ پتہ ہے تمہیں، اور ناصر کو دیکھ کر مجھے اپنا وقت یاد آتا ہے۔
میں اور شاہنواز بھی یوں ہی ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے۔ میں بھی تمہاری طرح اسے ناپسند کرتی تھی، لیکن پھر دراصل یہ محبت بڑی کمینی چیز ہوتی ہے، چپکے سے نقب لگا لیتی ہے۔ درختوں کے درمیان کسی پرندے نے اڑان بھری تھی، وہ دونوں ہی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ درختوں کے پار شام ڈھل رہی تھی اور ہلکی ہوا کی سرسراہٹیں ابھر رہی تھیں۔ رات آ پہنچی ہیں آنکھوں میں نئے زخم لیے، ہنس رہے ہیں میری ویرانی پہ تارے غم کے۔ ایسے ماحول میں تنہائی کے تانوں سے جگر کٹتا ہے۔ گلبانو پھر سے گنگنانے لگی، مگر اسے علم نہ تھا انجانے میں وہ مومنہ کے احساسات کو چھیڑ چکی ہے۔ آئی ایم سوری سر، میں بخت انٹرپرائزز کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا، یہ میرا ریزگنیشن ہے، اس نے پورے اعتماد سے کہا تھا۔ جہانگیر لاشاری ہونٹوں پر بند مٹھی دبائے اس پرنٹڈ کاغذ کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اس کاغذ کو کسی بیکار پرزے کی طرح شاہنواز کے سامنے میز پر پھینک دیا تھا۔ مجھے تم سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ وہ غیر معمولی حد تک سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ یہ بے وقوفی نہیں ہے سر، میں کل ساری رات سوچتا رہا ہوں اور مجھے اس سے زیادہ عقل مندانہ فیصلہ اور کوئی نہیں لگا۔ جہانگیر لاشاری کو وہ چھوٹا سا بچہ لگا جو نروٹھے پن سے بول رہا تھا۔ انہوں نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ ساری رات سوچنے میں گزار کر کسی فیصلے پر درستگی کی مہر ثبت نہیں ہو جاتی۔ بعض اوقات پوری زندگی کا حاصل جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے نتائج بھی حسب توقع نہیں نکلتے تو وہ غلط نکلتا ہے۔ پوائنٹ سمجھو بیٹے۔ میں یہاں ہوں گا تو مسائل بڑھیں گے سر۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اپنا معافی ضمیر کس طرح ان تک پہنچائے۔ زندگی ہے تو مسائل بھی ہوں گے، لیکن مسائل کی وجہ سے سب لوگ جینا تو نہیں چھوڑ دیتے۔ ویسے بھی بہت پیسفل زندگی بھی بور کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں وہ اسے باتوں سے کیوں بہلانا چاہ رہے تھے۔ شاہنواز دل ہی دل میں جھنجھلایا۔ سر کل جو کچھ ہوا اس کا مجھے بے حد افسوس ہے، میں نہیں چاہتا ایسا دوبارہ ہو۔ اچھی بات ہے، میں بھی نہیں چاہتا۔ انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اور اس مسئلے کا صرف یہی حل ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ حنان کو یہی اعتراض ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ میرا خیال ہے میں چلا جاؤں گا تو وہ بکواس کرنا بند کر دے گا۔ ہو سکتا ہے پھر اسے یہ بھی احساس ہو جائے کہ اس آفس میں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ بے وقوف ہے حنان، تم اس کی باتوں کو سنجیدگی سے مت لو۔ کل جو کچھ ہوا وہ بہت شرمناک تھا۔ بلیو می سر، میں اسوا کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ وہ سر جھکائے وضاحتوں پہ وضاحتیں دے رہا تھا۔ تم سے وضاحت کون مانگ رہا ہے شاہنواز؟ آپ لوگوں کا کوئی سوال نہ کرنا ہی تو مجھے گلٹ فیل کروا رہا ہے۔ میں خالہ کے پاس گیا تھا تاکہ انہیں اصل بات سے آگاہ کر سکوں، مگر وہ ٹرینکولائزر لے کر سو رہی تھی۔ کم سے کم آپ تو مجھے وضاحت کا موقع دیں۔ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہمیں تم پر بھروسہ ہے؟ انہوں نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ کل اسوا ہمیں سب کچھ بتا چکی ہے، ایسے میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ اول تو ہمیں تم پر بے حد بھروسہ ہے، نہ بھی ہوتا تو میں اپنی بیٹی کی بات تو کسی صورت نہیں جھٹلا سکتا۔ تم حنان کی باتوں کو دل سے نکال دو۔ شاہنواز نے اپنے کندھوں سے کوئی بوجھ ہٹتے محسوس کیا تھا۔ بات رہی اس کی، جہانگیر لاشاری نے وہ کاغذ کا پرزہ اٹھایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے شاہنواز نے ان کی بات قطع کی۔ ساری زندگی مشکور رہوں گا، لیکن اب میں یہاں کام نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اپنا الگ مقام بنانا ہے سر۔ ویسے بھی جو بات آج حنان نے کہی ہے اس سے پہلے کسی اور کی زبان پر آئے میں الگ ہو جانا چاہتا ہوں۔ جہانگیر لاشاری یکدم سنجیدہ ہوئے۔ یہاں سے نکل کر کیا کرو گے؟ جاب تلاش کروں گا سر، میری کوالیفیکیشن اتنی ہے کہ اچھی جاب مل جائے گی انشاءاللہ، اس نے پورے اعتماد سے کہا۔ اپنے الگ تشخص کے چکر میں تم بخت انٹرپرائزز کو اچھے ورکر سے محروم کیوں کرنا چاہ رہے ہو یار؟ یہاں ضرورت ہے ابھی تمہاری۔ آپ کا بڑا پن ہے سر، ورنہ میں تو آپ سے سیکھا ہوا ہی چل رہا ہوں، اس نے عاجزی سے کہا۔ جہانگیر لاشاری نے کچھ سوچ کر ریزگنیشن لیٹر پر سائن کر دیے۔ رولز کے مطابق تمہیں 2 ماہ کا نوٹس دینا ہوگا مزید، تب تک تمہیں اپنی ڈیوٹیز پہلے کی طرح انجام دینا ہوں گی۔ لیکن سر، وہ گڑبڑا گیا۔ یہ 2 ماہ کی اضافی شرط ناقابل قبول تھی۔ نو لیکن وہ مسکرائے جیسے اسے جال میں پھانس لینے پر خوش ہو رہے ہوں۔ ایک ہم نے تمہاری مان لی، دوسری تمہیں ماننا ہوگی، اوکے؟ میں چلتا ہوں اب۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹے، کل جو انٹرویوز کینسل ہوئے تھے وہ آج ہوں گے نا؟ زری نے کسی لڑکی کی سفارش کی ہے، وہ 4 بجے آئے گی، تب تک یہ انٹرویوز نپٹ چکے ہوں گے۔ تم پلیز اسے ضرور کہیں ایڈجسٹ کر لینا، ضرورت مند ہے بیچاری۔ وہ حکم دے کر چلتے بنے۔ شاہنواز نے جھنجھلا کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کب سے سوچ رہا تھا کہ اسے بخت انٹرپرائزز سے الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کی محنت کو جہانگیر لاشاری کے تناظر میں ہی دیکھا جاتا تھا۔ وہ یہاں سے نکل کر کہیں اور جاتا، اپنا الگ کام کرتا اور خود کو منواتا تو اسے بھی اچھا لگتا، مگر جہانگیر لاشاری نے 2 ماہ کی شرط رکھ دی تھی اور وہ بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ اس کی سیکریٹری نے انٹرویو شروع ہونے کے متعلق پوچھا۔ شاہنواز نے اوکے کہہ کر سیٹ سنبھالی تھی، مگر اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔
पहली उम्मीदवार एक लड़की थी। शाहनवाज ने उसे बैठने के लिए कहकर उसकी फ़ाइल लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। कुछ देर वो सफ़ात उलट पलट करता रहा, फिर उसकी तरफ देखा। स्याह रंग की चादर में मलबूस लड़की बेहद कन्फ्यूज़ लग रही थी। उसने एक बार भी नज़रें नहीं उठाई थीं और सर झुकाए मुसलसल गोद में रखे अपने हाथों को देख रही थी। आप इससे पहले भी कभी इंटरव्यू दे चुकी हैं या ये पहला है? उसने इंटरव्यू का आगाज़ किया। पहले भी दिए हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं हुई। पहले कभी किसी ने आपको नहीं बताया कि आपकी सीवी में कितनी गलतियां हैं? दूसरा सवाल हुआ। जवाब खामोशी। सीवी इस तरह से नहीं बनाया जाता जिस तरह आपने बनाया है। उसका लहजा पेशावराना ही था। और अगर आपको सीवी बनाना ही नहीं आता तो बाकी आप क्या काम कर पाएंगी? सर मैं सीख लूँगी, वो शर्मिंदगी से बोली। बीबी हम यहाँ तरबियती कैंपेन नहीं चला रहे कि पहले आपको सिखाएं फिर काम लें। उसका लहजा बेतहाशा रूड था। लड़की खिफ़्फ़तज़दा हो गई, लेकिन शाहनवाज को एहसास तक नहीं था कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उस बेचारी पर निकाल रहा है। और हैंड रिटन एप्लीकेशन इतनी बुरी राइटिंग में लिखी हुई है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसने फ़ाइल उस लड़की के सामने पटक दी थी। क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी? उसने सिर्फ गलतियाँ देखी थीं और कुछ नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इकनॉमिक्स में। और नाम क्या है आपका? अब नाम देखने के लिए दोबारा से फ़ाइल उठाना उसे मुनासिब नहीं लग रहा था, सो उसी से पूछ लिया। सानिया। सानिया चौधरी। बमुश्किल अपने सूखे हलक को तर करते हुए उसने जवाब दिया था। तो बात यह है मिस चौधरी कि आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल मिसफिट हैं। बहुत रूड लहजे में कहते हुए उसे एहसास तक न हो सका कि सानिया की ये आखिरी उम्मीद भी वो किस बुरी तरह से तोड़ रहा है। वो उस वक्त इतना बेजार हो चुका था कि सामने बैठी लड़की के चेहरे पर फैलती मायूसी भी उसे दिखाई नहीं दी। हमने इस पोस्ट के लिए कम से कम भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, जबकि आपके पास तो 1 माह भी किसी कंपनी में काम करने का तजर्बा नहीं है। फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन भी नाकाफ़ी है। आपको तो अप्लाई ही नहीं करना चाहिए था। बिला वजह टाइम ज़ाया हुआ। प्लीज़ आप जा सकती हैं। उसका लहजा बदतमीज़ नहीं था, मगर इतना खुश्क और रूड था कि सानिया को एक भी लफ्ज़ कहना फजूल और बेमानी लगा। उसने हाथ बढ़ाकर फ़ाइल उठाई और अकब में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गई। और जिस वक्त वो जा चुकी, शाहनवाज को अपने गैर मुनासिब तर्ज अमल का एहसास हुआ, मगर उसने सर झटक दिया। इस तरह हर एक के लिए जज्बाती होकर सोचने का मतलब सरासर नुकसान ही था। अगले और फिर उससे भी अगले उम्मीदवार को वापस भेजते हुए वो समझ चुका था उसका जहन कम से कम आज उसे कोई ढंग का काम करने नहीं देगा। बेहद लाचारी से उसने इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी को इंटरव्यू कल तक मुलतवी करने का कहा और सर हाथों में गिराकर बैठ गया। उसे अपनी आइंदा ज़िंदगी का लायहा अमल तरतीब देना था। गेती ने वार्डरोब खोलकर काटन का नेवी ब्लू कलर का सूट निकाला और फ़ौरन ही गोशी की जानिब बढ़ा दिया। बिल्कुल नया है, एक बार भी नहीं पहना। गोशी ने सूट झपट लिया था और अब बड़े इश्तियाक से उसे देख रही थी। गेती ने बगौर उसकी दिलचस्पी देखी, फिर पलटकर ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम की एक बोतल उठाई। 2-3 इस्तेमालशुदा लिपस्टिक, आर्टिफिशियल बुंदों की जोड़ी। ये रख लो, बाजार का चक्कर लगा तो मैचिंग शूज़ भी ला दूंगी। मतलब ना होता तो वो इतनी फ्याजी कभी ना दिखाती। हाय बीबी, इतना कुछ? गोशी की आंखें चमकने लगी थी। गेती मुस्कुराई। उसे अपना काम आसान लग रहा था। सुनो गोशी, उसने कहा, इतना कुछ दे रही हूँ तुम्हें तो बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। 100 काम करवा लो बीबी। वो कुछ ज़्यादा ही पुरजोश हो गई थी। 100 तो खैर नहीं, एक ही काम कर दो। मैं रिहाब से मिलना चाहती हूँ और तुम ही मुझे उससे मिलवा सकती हो। गोशी के जोश पर ठंडा पानी उंडेल दिया था उसने। आपा बेगम को खबर होगी तो चमड़ी निकलवा देंगी मेरी, उसने बेचारगी से कहा। उन्हें कौन खबर देगा, जबकि बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहेगी। उसे किसी कदर आमादा होता देखकर गेती ने जल्दी से कहा, ना बीबी। वो सामने रखी चीज़ों से बमुश्किल नज़रें चुराती नफ़ी में गर्दन हिलाती रही। गेती ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर करीब रखे पर्स से 1000 के 2 नोट निकालकर सूट पर रख दिए। सोच लो अच्छी तरह, तुम मेरा काम नहीं करोगी तो यहाँ का कोई और मुलाजिम कर देगा। वो तो मुझे ही तुम्हारा ख्याल आ गया था कि किसी और का भी तो भला करना है, तो तुम्हारा ही सही। उसका हाथ हनूज़ बैग पर था और ये इतना बड़ा लालच था कि गोशी जैसी ना समझ भी थोड़े से तरद्दुद के बाद मान ही गई। उसने 3:30 बजे के करीब गेती को तैयार रहने के लिए कहा था। सुनो गोशी, ये बात किसी और को पता ना चले, वरना याद रखना आपा बेगम तो आपा बेगम, मैं भी तुम्हारा हशर ख़राब कर दूंगी। गोशी कम उम्र थी, उसे लालच देकर अपना मतलब निकलवाना ही नहीं धमकाना भी कदरे आसान था। उसके कमरे से निकलते ही गेती सोफे की बैग से कमर टिका कर सोचने लगी। ज़िंदगी में पहली बार उसे एक अनजान लड़की में इतनी दिलचस्पी हो रही थी कि उसकी खातिर वो इतना बड़ा रिस्क लेने पर राज़ी हो गई थी। हालांकि वह जानती थी आपा बेगम को भिनक पड़ गई तो बहुत बुरा होगा, मगर कोई अनजानी कशिश थी जो उसे खींच रही थी। गोशी के जाते ही उसने इंतज़ार करना शुरू कर दिया था, मगर ये 3:30 न जाने आज किस वक्त बजने थे।
جو بھی ہوا میری وجہ سے ہوا، نہ میں بات کرنے کے لیے غلط وقت چنتی اور نہ ہی حنان کو وہ فضول سی کہانی گھڑنے کا موقع ملتا۔ صوفے کی بیک پر کوہنے ٹکائے ہاتھ بالوں میں پھنسائے اسوا نے بے حد دل گرفتگی اور رنجیدگی سے کہا تھا۔ شمسا نے ایک ٹیس سی دل میں اٹھتی محسوس کی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے اسوا اور نشوا کے بے حد اصرار پر کمرے سے باہر نکلی تھیں، ورنہ صبح سے تو یوں ہی پڑی ہوئی تھیں۔ حنان کی غلطی براہ راست ان کی غلطی تھی، اور اس کی اس گھٹیا حرکت کے جواب میں کوئی ایک بھی لفظ ایسا نہیں تھا جسے وہ اپنے شوہر اور بیٹیوں کے سامنے اس کے حق میں پیش کر سکتی۔ شرمساری کا یہ عالم تھا کہ مر جانے کو جی چاہنے لگا تھا۔ وہ کیا نام بتایا تھا تم نے اس لڑکے کا؟ انہیں اچانک کوئی خیال آیا تو ذہن پر زور دیتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ اسوا نے لب دانتوں تلے داب لیا، کہیں کوئی ٹیس اٹھی تھی۔ ہاں، سکون و چین کھویا، بدنام ہوئے اور مراد تک بھی نہ پہنچے۔ پچھلی رات اسے بار بار یہی خیال آ رہا تھا، تم نے مجھے پہلے ہی کیوں نہیں بتایا؟ اتنا بھی اعتبار نہیں تھا اپنی ماں پر؟ دل گرفتہ تو وہ پہلے ہی بہت ہو رہی تھیں، اب آنسو بھی چلے آئے۔ نہیں مما، وہ جلدی سے کہتی ان کے قریب ہوئی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے ان کے آنسو پہنچے۔ ماں سے زیادہ اور کس پر اعتبار کر سکتی ہوں؟ انفیکٹ میں سب سے پہلے آپ سے ہی بات کرنا چاہتی تھی، مگر ان دنوں بھی آپ حنان کی وجہ سے پریشان تھی، مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تبھی جذباتیت پہ میں نے شاہ نواز بھائی سے بات کر دی۔ مقصد انہیں اپنے راز میں شریک کرنا نہیں تھا، بلکہ میں تو ان کی مدد چاہتی تھی، مگر مجھے اب احساس ہو رہا ہے یہ میری کتنی بڑی غلطی تھی۔ بلا وجہ میں اس شخص کے لیے دکھ پال کر بیٹھ گئی جس کے نزدیک میں کچھ تھی ہی نہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ صرف اسی کا غم رونے کی پاداش میں سگے بھائی سے زیادہ عزیز اور قابل احترام شخص سے منسوب کی جا رہی ہوں۔ دنیا میں ایک محبت کے سوا بھی کتنے ہی غم ہیں۔ رہنے دیں بس آپ اب اس ذکر کو، تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی مگر اس چیپٹر کو پھاڑ دیا جانا ہی بہتر ہے، وہ بہت مصمم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شمسا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مین انٹرنس سے حنان تیز تیز قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا اور بنا ان پر نظر ڈالے زینے کی جانب چلا گیا۔ شمسا کی جیسے ساری ہی حسیات بیدار ہوئی تھیں اور بالکل بے ساختہ انہوں نے اسوا سے نظریں چرائی تھیں، جبکہ اسوا نے منہ موڑ لیا تھا۔ اگلے چند منٹ بے حد خاموشی سے کٹ گئے اور انہی چند منٹوں کے توقف سے حنان کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ جتنی تیزی سے سیڑھیاں چڑھا تھا اتنی ہی تیزی سے اترا بھی تھا، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں براؤن کلر کا سفری بیگ بھی تھا۔ شمسا اسے پکارنا نہیں چاہتی تھی، کل رات کی اس کی حرکت کے بعد وہ طویل سی ناراضی کا ارادہ کیے بیٹھی تھی، مگر سفری بیگ اس کے ساتھ دیکھ کر انہیں کسی خطرے کا احساس ہوا تھا۔ حنان، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بے حد ہراساں ہو کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کیا ہے یہ؟ انہیں اسے بازو سے پکڑ کر روکنا پڑا تھا۔ حنان کے چہرے کے سارے اعصاب کھینچے ہوئے تھے۔ وہ رک گیا مگر اس نے جواب دیا تھا نہ ہی شمسا کی جانب دیکھا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، انہوں نے دہرایا۔ کوئی حق نہیں ہے آپ کو مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کا، بے حد چبا چبا کر کہتے ہوئے اس نے بہت بدتمیزی سے اپنا بازو ایک جھٹکے سے چھڑوایا تھا۔ ماں ہوں میں تمہاری، کیا کچھ پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے مجھے؟ بہت بے جارگی سے کہتے ہوئے ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ نہیں ہے آپ میری ماں، اس نے صد مہری سے کہا۔ آپ اپنے دوسرے شوہر کی بیٹی کی ماں ہیں اور اس شخص کی ماں ہے جسے آپ سڑک سے اٹھا کر لائی تھی۔ ان سبھی رشتوں کے درمیان میں کہاں آتا ہوں؟ اس کے لفظ سے زہر ٹپک رہا تھا۔ شمسا نے کچھ کہنا چاہا مگر سارے آنسو بند توڑ کر بہہ رہے تھے۔ کل رات کی ساری خفگی اور ناراضی کہیں پیچھے ہی رہ گئی تھی، اب تو صرف خدشات تھے جو ان کی جان کو آ رہے تھے۔ شاید پہلی بار کسی ماں کو اپنے بیٹے کے سامنے اپنی محبت و خلوص کا ثبوت دینا پڑ رہا ہے، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی میری؟ تمہیں علم ہے کتنی جدوجہد کی ہے میں نے تمہارے لیے، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں؟ پورے 4 سال میں نے قادر کے ساتھ گزارے، اس لیے نہیں کہ اس کے گھر میں میرے لیے بہت سکھ تھا، بلکہ صرف اس لیے تاکہ تمہیں ایک مضبوط گھر کی بنیاد ملے۔ خلا عورت کی پہلی ترجیح کبھی نہیں ہوتی حنان، خصوصاً تب جب وہ ماں بھی ہو۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو عورت کو اس حد تک لے جاتی ہیں، اور آپ کی کیا مجبوریاں تھیں میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس کا انداز ہنوز زہریلا تھا۔ شمسا نے بے اختیار بائیں ہاتھ سے سر تھاما، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کہہ کر اسے روکیں۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ انہوں نے بے چارگی سے کہا۔ انرجی ویسٹ مت کریں اپنی، کیونکہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں یقین تو مجھے آنا نہیں ہے، قدرے لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ شمسا نے بے اختیار سامنے آ کر راستہ روکا تھا۔ سنو حنان، میں مانتی ہوں مجھے کل تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ میری غلطی تھی۔ مصالحانہ انداز اختیار کرتے کرتے ان کا انداز منت آمیز ہو گیا تھا۔ مگر غلطی تمہاری بھی، اب تک غلطیاں ہی تو کی ہیں میں نے، بے حد طنزیہ انداز میں اس کی بات قطع کی تھی۔ اور میری سب سے بڑی غلطی ڈیڈی کو چھوڑ کر آپ کے پاس آنا تھا۔ اس نے ایک جملے میں ان کی ریاضت پر پانی پھیرا تھا۔ شمسا کا رنگ فک ہوا تھا مگر حنان کو ان پر رحم نہیں آیا۔ اب آپ راستہ چھوڑیں گی پلیز، میں صرف اپنا سامان لینے آیا تھا۔
کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جاؤ گے؟ یہ تمہارا گھر ہے۔ انہوں نے پھر التجا کی۔ یہ تو میں مر کر بھی نہیں بھول سکتا۔ آپ انہیں یاد دلایا کریں جو بھولے ہوئے ہیں۔ لاشاری صاحب سے کہہ دیجیے گا انتظار شروع کر دیں، مجھے پراپرٹی وصول کرنا ہے ان سے۔ باقی رہا شاہ نواز کا بچہ، آئی ول سی ہم۔ نیا کھاتہ کھول دیا ہے، حساب بھی نئے طریقے سے چکانا پڑے گا۔ ایک کٹیلی نظر شمسا پر ڈال کر وہ ایک طرف سے ہوتا باہر نکل گیا۔ شمسا کے پچھتاووں میں اضافہ ہوا تھا۔ اس روز صحن میں نصب واش بیسن کا نل ٹوٹ کر ہاتھ میں آ رہا اور پانی کی موٹی سی دھار آسمان کی طرف بلند ہو کر چاروں طرف برسنے لگی۔ زینب وضو کرنے کے ارادے سے باہر نکلی تھی، یہاں نئی مصیبت گلے پڑ گئی۔ پانی روکنے کی کوشش میں خود بھی بری طرح بھیگ گئی، مگر پانی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے بعجلت اپنا دوپٹہ ہی مضبوطی سے نل کے اوپر رکھ کر کشف کو ہاتھ رکھنے کے لیے کہا اور خود تیزی سے اوپر کے کمرے سے اوزار لینے کے لیے بھاگی۔ اسی تیزی سے واپس آئی تھی، مگر ایک تو یہ کہ سیڑھیوں میں بھی پانی تھا، کچھ وہ بھی عجلت میں تھی۔ نتیجتاً 5ویں سیڑھی سے پاؤں پھسل گیا۔ اس نے فوراً ہی گرل تھام کر خود کو گرنے سے بچا لیا، مگر ہاتھ میں پکڑے ٹول باکس کو نہ سنبھال سکی۔ ٹول باکس تیسری سیڑھی پر رکھے آرائشی گملے سے ٹکرایا۔ گملہ اگلی دونوں سیڑھیوں پر سے پھسلتا ہوا صحن کے فرش پر گرا اور ٹھیکریوں میں تبدیل ہو گیا۔ زینب دم بخود اس ٹوٹے ہوئے گملے کو دیکھتی رہی، پھر جانے اسے کیا ہوا کہ وہیں سیڑھیوں میں بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کشف بیچاری بوکھلا کر اس کی جانب بڑھی۔ پانی پھر سے برسنے کو تیار تھا۔ ناسمجھی کے عالم میں وہیں نل دبائے کھڑی رہی۔ شفق کچھ گرنے کی آواز سن کر باہر نکلی تھی، مگر اس کو روتا دیکھ کر بوکھلا گئی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھی، ساتھ ہی سوالیہ نظروں سے کشف کی طرف دیکھا۔ زینب، زیادہ چوٹ لگ گئی کیا؟ ٹوٹے ہوئے گملے کو دیکھتے ہوئے اسے جیسے ساری صورتحال سمجھ آ گئی تھی۔ کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگی، بس قسمت ہی خراب ہے ہماری، وہ روتے روتے تڑک کر بولی۔ جو مصیبت ہے بس ہماری قسمت میں ہی لکھی گئی ہے۔ کیا دنیا میں اور انسان نہیں ہے جو اللہ کو نظر نہیں آتے؟ بندہ شکوہ بھی کس سے کرے؟ یہاں تو اللہ بھی اپنا نہیں لگتا۔ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی۔ شفق بے حد تعصب سے اسے دیکھے گئی، مگر کفریہ کلمات کہنے پر ٹوک سکی نہ ہی کوئی حرف تسلی اس کے منہ سے نکلا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ آنسو اور شکوہ گملہ ٹوٹنے کا صدمہ یا چوٹ کی تکلیف کا رد عمل نہیں، بلکہ یہ وہ غبار تھا جو حد درجہ بے بسی کے احساس نے قطرہ قطرہ کر کے اس کے اندر جمع کر دیا تھا۔ ذرا سی ٹیس اور سارا غبار ہی بہہ نکلا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ سبھی اتنا رو چکی تھیں کہ اب آنسو بہانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا، مانو آنکھیں ہی نہیں دل بھی بنجر ہو چکے تھے۔ یا شاید یہ بھی ان کی اجتماعی غلط فہمی ہی تھی، کیونکہ ہر گزرتا دن اپنی جھولی میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی سوغات لے آتا تھا جو اس اکلوتے غم کی یاد کو اثر نو جگا کر احساس بے بسی میں مبتلا کر دیتا تھا، جو انہیں آنیہ کے ہاتھوں سہنا پڑا۔ تم جا کر کپڑے بدلو، یہ میں سمیٹ لیتی ہوں، اس نے ٹول باکس اٹھاتے ہوئے آہستگی سے کہا، ساتھ ہی کشف کو اشارہ کیا جو دیر سے ہی مگر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے والو بند کر چکی تھی۔ زینب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر یوں ہی آنسو بہاتی خاموشی سے اٹھ کر کشف کے ساتھ اندر چلی گئی۔ شفق بے بسی سے وہیں کھڑی گملے کے ٹوٹے ٹکڑوں کو دیکھنے لگی۔ مٹی ارد گرد بکھری پڑی تھی، گملے میں لگی بیل کی شاخیں سیڑھیوں کی گرل سے لپٹی رہ گئی تھی۔ اس کا دل دکھ اذیت کی انتہائی حد سے گزرنے لگا۔ تب وہ بری طرح چونکی اور آگے بڑھ کر گملے کے ٹکڑے ڈسٹ بن میں ڈالنے لگی۔ آنیہ کی خود غرضی نے ان سب کی زندگی کو بھی یوں ہی ٹکڑوں میں بدل دیا تھا۔ موٹر والے نل سے پائپ کا سرا جوڑتے ہوئے اس نے دل گرفتگی سے سوچا اور جھاڑو سنبھال لی۔ کل اپنی کسی گہری سوچ سے نکل کر کشف نے اچانک کہا تھا، آپ ہی میرا دل چاہتا ہے میں بھی مر جاؤں، اور اس نے بری طرح ہراساں ہوتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ آنیہ کے طفیل زندگی کی جانب جو بیزاری ان سب کے دلوں میں پنپ رہی تھی، اس کا اختتام جانے کس حد پر ہونا تھا۔ کشف کو تو اس نے بہلا لیا، مگر زینب کے سامنے اس سے ایک بھی لفظ نہیں بولا گیا، حالانکہ ضرورت بھی تھی اور بڑی شدید خواہش بھی، مگر اب یہ تسلی آمیز الفاظ بھی اس قدر بے جان اور کھوکھلے محسوس ہوتے تھے، جو الفاظ خود اپنے دل کو ہی مطمئن نہ کر سکیں، وہ کسی اور کی ڈھارس کیا بندھائیں گے۔ شاید اسی لیے اب کسی بھی دل دکھاتی یاد یا بات پہ بات چھلکتے آنسوؤں کے سامنے زبان ہی نہ کھلتی تھی۔ آگے جانے والے لوگ پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ سوچ لیا کریں تو زندگی کتنی سہل ہو جائے۔ اسے کبھی کا پڑھا ہوا وہ آرٹیکل یاد آنے لگا جس میں افریقہ کے جنگلات میں بسنے والے اس قبیلے کا ذکر کیا گیا تھا جس کے باشندے اپنے دیوتا کو راضی کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ کسی جاندار کی قربانی دیتے ہیں، اور اب یہ جاندار کوئی ایسا انمول جانور ہو سکتا ہے جس کی نسل آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہو۔ دوسری صورت میں قبیلے کے سب سے کم روح شخص کو اس قربانی کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سب سے آسان راستہ ہے اس لیے اسے ہی چنا جاتا ہے۔ عام طور سے قربانی دینے کے لیے دیوتا کے مجسمے کے سامنے مخصوص عبادت سے گزارا جاتا ہے، پھر اس کم روح شخص کو قریب ترین درخت سے الٹا لٹکا دیا جاتا ہے۔
اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس شخص کے جسم سے کھال کی ایک پرت اتار لی جاتی ہے اور اس اذیت کے ساتھ اس بیچارے کو تب تک رہنا پڑتا ہے جب تک اس کے جسم میں زندگی کی ہلکی سی رمق بھی باقی ہو۔ اب پتہ نہیں اس سارے قصے میں کتنی حقیقت تھی اور کتنا مبالغہ، مگر اس کی تو روح تک کانپ گئی تھی۔ اول تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا بھلا کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے کہ ایک جیتے جاگتے انسان کو مٹی یا پتھر کے بنے ہوئے مجسمے پر فوقیت دے، اور اگر دے بھی دے تو اتنی اذیت کیسے دے سکتا ہے۔ مگر اب اسے یقین آ ہی گیا تھا۔ سنی سنائی پر شک کی گنجائش ہوتی ہے، البتہ آپ بیتی ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہو جاتی ہے۔ بے شک طریقہ مختلف تھا، مگر بہرحال آنیہ نے اپنی خواہشات کے دیوتا کے قدموں میں ان سب کو قربان کیا تھا، اور وہ بھی بڑی خود غرضی و بے حسی سے۔ ڈور بیل بجی تھی، مگر اتنی آہستہ جیسے غلطی سے بٹن دبایا گیا ہو۔ ساتھ ہی گیٹ پر ہلکی سی دستک سنائی دی تھی۔ امی کی نیند خراب ہو جانے کے ڈر سے اتنی آہستگی سے بیل ثانیہ ہی بجاتی تھی، مگر دستک کبھی نہیں دیتی تھی۔ شفق نے تیزی سے پلکیں جھپکی اور آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتی آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ توقع کے مطابق ثانیہ ہی تھی۔ گرمی بہت ہے آج، اس نے دستک کی وجہ بتائی اور اسی مزمحل اور دل گرفتہ انداز میں اندر آ گئی۔ شفق نے گیٹ بند کیا، پھر واپس آ کر پانی کا پائپ اٹھا لیا، لیکن پھر کچھ خیال آیا تو کچن سے ٹھنڈے پانی کی بوتل اور گلاس لے آئی۔ ثانیہ چادر اتار کر اب چارپائی بچھا رہی تھی۔ پائپر تو لگانے دیتی، اس نے ٹوکا۔ رہنے دو، اس نے بیزاری سے کہا، پھر چارپائی بچھاتے ہوئے بولی، یہ ٹیپ کو کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا۔ اس نے پانی کی بوتل اور گلاس چارپائی پر رکھ دیا اور پائپ اٹھا لیا۔ کیسے؟ قمیض کی آستین کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے اس نے ہاتھ پھیلائے۔ پتہ نہیں، زیادہ پرانا ہو گیا تھا شاید اسی لیے۔ امی نے کچھ کھایا؟ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تھوڑا سا دلیا کھایا ہے۔ شفق بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس نے پیروں کو اچھی طرح دھونے کے بعد اب منہ پر چھپاکے مارنا شروع کر دیے۔ ثانیہ؟ اس نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ جاب کا کیا بنا؟ حالانکہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، کچھ سوالوں کے جواب سوالوں کے محتاج نہیں ہوتے، مگر اس نے پوچھ ہی لیا۔ جانے کیسے؟ ثانیہ کے انداز میں شگفتگی محسوس کر لینے کے باوجود بھی امید کی کرن باقی تھی۔ کیا پتہ؟ ثانیہ سچ مچ گرمی سے نڈھال ہو رہی تھی۔ کیا بن سکتا تھا؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، بڑی ہی کھوکھلی بے مصرف سی مسکراہٹ تھی۔ انہیں بھی ایکسپیرینس چاہیے جو کہ میرے پاس نہیں ہے، کسی دکان سے تو ملتا نہیں کہ انسان خرید ہی لے۔ چہرے سے پانی جھاڑتی وہ جیسے اپنا مضحکہ اڑا رہی تھی۔ وہ بے حد تھکے ہوئے انداز میں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ شفق کو بے انتہا مایوسی ہوئی۔ پچھلے چند روز سے اس تاریک فضا میں جو امید کی شمع مستقل ٹمٹما رہی تھی، بالآخر بجھ ہی گئی۔ تم کیوں فکر مند ہو رہی ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، ثانیہ نے اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر کہا، پھر گٹا گٹ پانی کا گلاس چڑھا گئی۔ تم نے تو کہا تھا مسز شہباز نے بہت امید دلائی ہے، پائپ لپیٹتے ہوئے اس نے کہا۔ اس سے پہلے ہمارے کون سے کام امیدوں کے مطابق ہوتے رہے ہیں، وہ یاسیت سے بولی۔ ویسے بھی مقدر میں ہی خواری لکھی ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے، وہ تھکے تھکے سے انداز میں پیچھے کی طرف لیٹتے ہوئے بولی۔ مسز شہباز کے بھائی نے خود تمہارا انٹرویو لیا؟ شفق کو کچھ خیال آیا۔ وہ تو آفس میں موجود ہی نہیں تھے۔ پھر کس نے لیا انٹرویو؟ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ شفق حیرانی سے بولی۔ مسز شہباز نے تو تمہیں اپنے بھائی کے پاس بھیجا تھا۔ میں جہانگیر صاحب کے آفس میں ہی گئی تھی، مگر ان کی سیکریٹری نے کہا کہ انٹرویو چیف اکاؤنٹنٹ صاحب لیں گے، اور مجھے پی این کے ہمراہ دوسری طرف بھجوا دیا۔ مجھ سے زیادہ کوالیفائڈ اور ایکسپیرینسڈ لوگ موجود تھے وہاں۔ شفق، مجھے کس نے پوچھنا تھا؟ اس کا لہجہ شکستہ تھا۔ شفق کو دکھ محسوس ہوا۔ چائے مل سکتی ہے؟ ثانیہ نے بات بدلنے کی شعوری کوشش کی۔ اتنی گرمی میں بھی تمہیں چائے کا شوق ہو رہا ہے؟ تھکاوٹ تو چائے ہی دور کرتی ہے۔ اس نے اسی پوزیشن میں لیٹے ہوئے ایک ٹانگ موڑ کر پیر چارپائی کے فریم پر رکھا اور دائیں ہاتھ سے اسے دباتے ہوئے بولی۔ کھانا لاتی ہوں۔ شفق اس کی بات نظر انداز کرتی کچن کی جانب بڑھی۔ شفق پلیز چائے، بھوک نہیں ہے مجھے، اس نے فوراً کہا۔ باہر سے کچھ کھایا تھا؟ شفق نے جرح کا آغاز کیا۔ نہیں۔ پھر بھوک کیوں نہیں ہے؟ تم نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ دل نہیں چاہ رہا شفق، اس نے لاچاری سے کہا۔ تم نے دل کی کب سے سننا شروع کر دی؟ ثانیہ نے بے ساختہ گردن موڑ کر شفق کو دیکھا، پھر بڑی دقتوں سے بڑے بھرپور طریقے سے مسکرا دی۔ ایسا کرو، کھانا ہی لے آؤ، مجھے پتہ ہے تم ابھی لیکچر دینا شروع کر دو گی، اور تمہاری اتنی بورنگ باتیں سننے سے بہتر ہے میں زبردستی ہی صحیح مگر کھانا کھا لوں۔ اس کا لہجہ بشاش تھا اور وہ مستقل ہی مسکرا بھی رہی تھی۔ شفق خاموشی سے کچن کی طرف مڑ گئی، مگر اس لمحے اسے ثانیہ پر حقیقی معنوں میں رشک آیا تھا، جو اس قدر نامساعد حالات میں بھی مسکرانے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ غالباً یہ صبر کی وہ اعلیٰ حد تھی جس تک پہنچ کر وہ خود بھی خوش امید رہ لیتی تھی اور ان سب کو بھی اچھے دنوں کی آس دلاتی رہتی تھی۔ یہ نہیں کہ اس کے لہجے سے کبھی مایوسی چھلکتی ہی نہیں یا وہ کبھی دل گرفتہ نہیں ہوئی، مگر عموماً وہ باحوصلہ ہی دکھائی دیتی تھی۔
اس وقت بھی کچن میں کھڑی شفق اپنے آنسو پیاز کی نمی میں چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ صحن کی چارپائی پر آڑی ترچھی لیٹی ثانیہ کی آنکھیں بالکل خشک تھی اور آسمان کی وسعتوں میں جانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ تیز زرد دھوپ میں رنگا آسمان بالکل خالی تھا، گو کہ یہ عصر کی اذان کے کچھ بعد کا ہی وقت تھا، مگر دھوپ کی شدت میں کمی آئی تھی، نہ ہی شام کے مخصوص رنگوں نے آسمان کے کناروں پر اترنا شروع کیا تھا، بلکہ فضا میں وہ بیزار کن کیفیت ہنوز برقرار تھی جو گرمیوں کی طویل دوپہروں کی شناختی علامت ہوا کرتی ہے۔ وہ تنہا تھی اور اس وقت خاموشی بھی بہت تھی، گویا یادوں کو اپنے پر پھیلانے کے لیے جن دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ دونوں یہاں وافر مقدار میں موجود تھیں، مگر ثانیہ کو بے حد اکتاہٹ ہوئی۔ ابھی تو اپنے حصے میں آ جانے والے خسارے کا حساب کتاب ہی ختم نہ ہوتا تھا، اس پر مستزاد یہ کہ اب یہ تنہائی بھی یادوں کی نظر کر دی جاتی تو کتنے نفلوں کا ثواب ملتا، مگر بھرپور دلی آمادگی کے باوجود وہ وہاں سے اٹھ پائی، نہ ہی سوچوں کا رخ بدل سکا۔ پتہ نہیں خارجی ماحول دل کی کیفیت پر اثر انداز ہوتا ہے یا دل کی کیفیت باہر کی دنیا کو بدل دیتی ہے، جو بھی تھا وہ بری پھنسی تھی۔ وقت کی جھولی میں گرے ہوئے سکوں کے شمار کے لیے جو آئیڈیل ماحول ترتیب پایا تھا وہ بد دلی کے باوجود اسے پوری طرح گھیر چکا تھا۔ غم زندگی میں آئے خواہ کسی بھی رفتار سے، مگر یہ طے ہے کہ اس کے بعد کینچیوں کی چال اختیار کر لیتا ہے، اور آنیہ کا دیا ہوا غم بھی ایسا ہی تھا۔ ذرا سا چونکتے ہوئے اس نے انگلیوں پر حساب لگانے کی کوشش کی اور حیران ہوئی، 1 سال 2 ماہ کہاں گئے یہ 14 ماہ؟ شاید حالات کے اس ہیر پھیر نے اس کی حساب کتاب کی صلاحیت کو مسخ کر دیا تھا، کیونکہ یہ 14 مہینے صرف 14 مہینے نہیں تھے بلکہ 420 صدیاں تھیں جو لوگوں کی اٹھی ہوئی انگلیوں کے سامنے سر جھکا کر نظریں چراتے ہوئے بظاہر بڑے حوصلے سے بسر کی تھیں، مگر دل کا حال سوائے اللہ کے کون جان سکتا ہے۔ اس بدبخت غم کی کوئی واضح شکل بھی تو نہیں ہوتی جو لوگوں کو دکھائی دیتی کہ یہ ہے وہ کریہ المنظر کیفیت جو ہمیں اندر ہی اندر یوں چاٹ رہی ہے کہ کیا ہی دیمک لکڑی کو چاٹتی ہوگی۔ تم دیکھ کر ڈرتے ہو ہمارا حوصلہ، دیکھو نہ صرف سہ رہے ہیں بلکہ جی بھی رہے ہیں۔ ذرا سی کروٹ بدلتے ہوئے اس نے بازو پیشانی پر رکھ لیا، مگر آسمان سے نظریں نہ ہٹائیں جو ابھی تک کسی بانج عورت کی سونی گود کی طرح ویران اداس دکھائی دے رہا تھا۔ نہ تو کوئی خوش رنگ پتنگ ڈولتی دکھائی دے رہی تھی، نہ ہی کسی پرندے کے بھاری پروں کی اڑان سے فضا گونج رہی تھی، البتہ کچھ گرد تھی جو دن بھر وقفے وقفے سے چلتی رہنے والی لو نے آسمان کے چہرے پر مل دی تھی، مگر یہ گرد اس کی گرد سے بہرحال کئی گنا کم تھی جو آنیہ کی خود غرضی کے ہاتھوں ان کی قسمتوں اور چہروں پر ملی گئی تھی۔ سنا ہے مٹھی برابر دل ہوتا ہے، ایک مٹھی کے لیے اتنا تردد کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اڑان بھرتے سمے ایک پل کے لیے بھی ان کے متعلق نہیں سوچا جن سے زندگی بھر کا ساتھ رہا تھا۔ کیا ماں باپ اس لیے اعتبار کرتے ہیں کہ اولاد ان کے اعتبار و مان کو یوں پیروں تلے روندتی ہوئی آگے نکل جائے؟ آنے والے دنوں میں یہ سوچ بار بار اس کی راہ میں حائل ہوتی رہی تھی، مگر آنیہ کی خود غرضی کے طفیل زیست کا صفحہ اتنا کالا ہو چکا تھا کہ اس سیاہی کے پار کچھ سوجتا ہی نہ تھا۔ زندگی اتنی تاریک ہو چکی تھی کہ اب تو اچھے دنوں کی آس بھی نہیں تھی۔ آنیہ کے گھر چھوڑ دینے کے بعد ان پر کیا بیتی؟ تقریباً وہی جو اس طرح سے گھر چھوڑ دینے والی لڑکیوں کے گھر والوں پر بیت سکتی ہے۔ قیامت چاہے 10 مختلف صورتوں میں آئے، اس کے آفٹر افیکٹس ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، زندگی سے بیزار کر دینے والے اعصاب شکن۔ انہوں نے اپنی ماں کو اتنی پرمصائب زندگی گزارنے کے باوجود کبھی روتے نہیں دیکھا تھا، مگر عادل اور اس کے گھر والوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھیں، اور اس قدر شرمساری کے اظہار کے باوجود عادل وہ پہلا شخص تھا جو ان کی معذرت کو ٹھوکر رسید کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تو اس لیے آپ اس قدر رخصتی کے لیے اصرار کر رہی تھیں؟ کمرے میں پھیلی ہوئی اس بوجھل خاموشی کو رفت چچی جان کی حیرانی میں ڈوبی آواز نے توڑا تھا۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ کا وہ ٹکڑا تھا جو بظاہر تو بے جان تھا، مگر آنیہ نے اس پر چند سطروں میں اپنی جانے کی وجہ لکھی تھی اور اپنے اس اقدام کا ذمہ دار اپنی ماں کو ہی قرار دیا تھا۔ خود پر ٹوٹی ہوئی مصیبت کے باعث حلیمہ کے پاس الفاظ کی اتنی قلت ہو چکی تھی کہ انہوں نے وہی خط ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ میں بھی سوچ رہی تھی یوں اچانک آپ لوگوں کو رخصتی کا کیا خیال آ گیا، حالانکہ اس سے پہلے تو ہم منتیں کرتے رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں قطرہ قطرہ گھلتی اس تلخی کو ان سب نے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ کہیں اور راضی تھی تو آپ کو ہمیں بتا دینا چاہیے تھا، کم سے کم یہ ذلت تو ہمارے حصے میں نہ آتی۔ آپ نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ نکاح میں جب صرف چند دن باقی ہیں تو چچی تو روحانسی ہو گئی۔ الیاس تو کبھی اتنے حواسوں میں رہا ہی نہیں کہ اپنے خزانے کی حفاظت کرتا۔ آپ نے کیوں آنکھیں بند رکھی؟ اشفاق چچا نے صرف اتنا کہا۔ زندگی بھر سب سے زیادہ اپنائیت کا احساس دلانے والے چچا بھی اس مصیبت کی گھڑی میں یوں پرائے ہوئے کہ اس صنف میں شامل ہونے میں 1 منٹ بھی نہ لگایا جسے زمانہ کہتے ہیں،
اور زمانہ یہ تھوڑا ہی دیکھتا ہے کہ مصیبت کیوں ٹوٹی، اسے تو بس انگلی اٹھانے کے لیے بہانہ درکار ہوتا ہے۔ زندگی مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگی۔ یوں لگتا جیسے جینے کی امنگ ہی رفتہ رفتہ دم توڑ رہی ہے۔ اشفاق چچا کی مہربانی کے خاموشی سے ہی لاتعلقی اختیار کر لی۔ البتہ ابو کی مہربانی سے انہیں بھی اطلاع پہنچ گئی جنہیں عام حالات میں ان کے نام تک یاد نہ رہتے تھے۔ ابو پہلے ہی اولاد سے نالا رہتے تھے، اب جھولیاں بھر بھر کر کوستے ہوئے یہ بھی بھول گئے کہ بیٹی کا گھر سے فرار ہونا بذات خود ان کی کتنی بڑی تذلیل ہے۔ امی کے آنسو نہ تھمتے۔ غلطی میری ہی ہے، کیوں کیا میں نے اتنا اعتماد؟ لوگ کہتے تھے بیٹیاں ہیں، اتنی چھوٹ مت دو، کڑی نظر رکھا کرو، مگر مجھے اپنی اولاد پر اتنا مان تھا کہ کبھی کوئی نامناسب خیال ذہن میں آیا ہی نہیں۔ مجھے اس اندھے بھروسے کی کچھ سزا تو ملنی تھی، اولاد کے ہاتھوں میرا چہرہ کالا ہونا ہی تھا۔ اپنی ساری زندگی میں نے تم لوگوں کے لیے برباد کر ڈالی، کیونکہ یہ اسی کی سزا ہے۔ تم سب پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئیں؟ ان کی ذہنی حالت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا، مگر یہ الفاظ کسی آری کی طرح انہیں کاٹ جاتے۔ آپ ہم سے کیوں ناراض ہیں؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کشف سب سے پہلے دل برداشتہ ہوتی۔ تم لوگوں سے بھی کوئی اچھی امید میں کیوں رکھوں؟ آنیہ کی ہی بہنیں ہو، اسی کے نقش قدم پر چلو گی، وہ تڑک کر کہتی۔ صرف اس کی بہنیں نہیں ہیں، ہم آپ کی بیٹیاں بھی تو ہیں۔ غیروں نے تو انہیں آنیہ کے تناظر میں دیکھنا ہی تھا، مگر جب امی بھی ایسا ہی سوچتی تو دکھ اپنی آخری حد تک پہنچ کر کرلانے لگتا۔ کیا وہ نہیں تھی؟ وہ بے بس ہو جاتی۔ اور شاید اصل دکھ تو یہی تھا، محبت میں کمی نہیں کی، خود سے پہلے اس کا سوچا، پھر کمی رہی تو کہاں؟ بڑی اولاد کی حیثیت سے سب سے زیادہ پیار بھی اسی کے حصے میں آیا۔ میں نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا اسے، بنا کہے اس کی خواہشات پوری کی، مگر وہ آگ سے کھیلنا چاہتی تھی، میں کیسے مانتی اس کی بات؟ سوچ کے اس رخ پر آ کر ان کی ذہنی رو بھٹکنے لگتی۔ وہ سب ہراساں ہو کر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتی۔ بولتا تو کوئی تھا ہی نہیں، بات تک کرتے خوف محسوس ہوتا۔ یہ کس مقام پر لا کر چھوڑ گئی تھی آنیہ انہیں، جہاں سے ہر راستہ تاریک اور ہر منزل کی جگہ فقط دھند دکھائی دیتی تھی۔ اتنی خود غرضی، ایسی بے حسی، لوگوں کی نگاہوں کا تمسخر ناقابل برداشت محسوس ہوتا۔ امی نے سکول جانا تک چھوڑ دیا، اتنی باہمت بھی نہیں تھی کہ منہ پر ملی ہوئی کالک کے ساتھ دنیا کا سامنا کرتی۔ شفق تو کچھ عرصہ قبل ہی گھر بیٹھ چکی تھی کہ تیمور کی ضد تھی۔ ابو نے اس واقعے کے بعد نرمین، زینب اور کشف کا باہر نکلنا بھی بند کروا دیا۔ نرمین کا کالج میں آخری سال تھا۔ امی سے التجا کی، مگر انہوں نے نظر چرا لی اور سختی اور سرد مہری سے بولی، یہی مناسب ہے کہ گھر بیٹھو۔ ایک پر اندھا اعتماد کر کے بہت بڑا نقصان اٹھا چکی ہوں، اب تمہیں بھی کھلا چھوڑ دوں کہ رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دو۔ آنیہ کے دیے ہوئے زخم نے کچھ اور تو کیا سو کیا، ایک احسان بھی یہ تھا کہ بے حد میٹھی زبان بولنے والی ماں کے لہجے میں انگاروں کی تپش آتی تھی۔ اس روز تیمور سے برداشت نہیں ہوا تو بول اٹھا، اس بیچاری کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں جبکہ اس کی غلطی ہے ہی نہیں؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ امی خاموش رہ گئی۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ پھر کس کی غلطی ہے؟ میری؟ چند لمحے بعد انہوں نے کہا۔ تیمور نے پانی سے بھرے گلاس کو شیلف پر پٹکا اور کچن سے باہر نکل گیا، مگر اس کی خاموشی میں جو الزام تھا اس نے امی کے وجود کو اور بھی ریزہ ریزہ کیا تھا۔ گو کہ غلطی کسی کی بھی نہیں تھی، مگر آنیہ کے کیے کی سزا ان سب کو ہی کسی نہ کسی صورت بھگتنا پڑ رہی تھی۔ ثانیہ نے امی کو روتے دیکھ لیا تھا، وہ انہیں تسلی دینا چاہتی تھی، مگر قدم خود بخود باہر کی طرف اور پھر تیمور کے کمرے کی جانب اٹھ گئے۔ وہ پلنگ پر چت لیٹا بے تحاشا سرخ آنکھوں کے ساتھ چھت کو تک رہا تھا، اور اس سارے سلسلے میں شاید سب سے بری کیفیت اسی کی تھی، کیونکہ گھر چھوڑنے سے قبل اس نے آنیہ کے اتوار نہیں دیکھے تھے، غالباً اسی لیے اب تک یقین و بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ تم امی سے کیوں جھگڑتے ہو تیمور؟ ان کی تو کوئی غلطی ہی نہیں۔ ثانیہ نے اس کے قریب بیٹھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کس کی غلطی ہے پھر؟ اس نے آنکھیں بھینچ کر یوں کہا گویا سینے میں مچلتی سسکیوں کو دبا رہا ہو۔ وہ میرا انتظار کر سکتی تھیں، میں کسی نہ کسی طرح آنیہ کو سمجھا لیتا۔ امی نے اسے گھر سے نہیں نکالا تیمور، وہ خود گئی ہے، ثانیہ نے آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ تیمور نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے آنکھوں کو زور سے دباتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا۔ وہ کیوں چلی گئی؟ میرا انتظار تو کیا ہوتا، میں خود اس لڑکے سے ملتا، اس نے بھروسہ کیوں نہیں کیا ہم پر؟ حلق میں اٹکے ہوئے آنسو اسے ٹھیک سے بولنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ آنسو روکنے کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا ایسا کیوں، مگر مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اپنی سب بہنوں میں سب سے زیادہ نخرے کرتی تھی، چڑھتی تھی، مجھ سے جھگڑتی تھی، مگر مجھے اس کا ہر انداز عزیز تھا۔ پھر بھی وہ ہمیں ہماری محبت کو ٹھو کر اس سے جملہ مکمل نہیں ہوا۔ آنکھوں میں امڑتی نمی کو وہ بار بار رگڑ رہا تھا، اسی وجہ سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ ثانیہ بھی رونے لگی۔ بلا شبہ ان کا درد مشترک تھا، اس کے باوجود سبھی تنہا تھے۔
आनिया को ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। पहला कदम बढ़ाने के लिए भी पैरों के नीचे ज़मीन होना चाहिए, और आनिया तो ज़मीन ही खींचकर साथ ले गई थी। तैमूर ने सारा घर छान मारा था, शायद कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो आनिया तक रसाई आसान कर दे। मगर सुराग होता तो मिलता। सिर्फ वो मोबाइल फ़ोन मिला था, वो भी 2 हफ्ते बाद, और जिसका नंबर बंद करवाया जा चुका था, और फ़ोन मेमोरी में मौजूद नंबर भी ज़ाया हो चुका था। और कितनी अजीब बात है, आनिया हमारी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेलती रही, और हम में से किसी को पता चलना तो दूर की बात, शक तक ना हो सका। उस रात हाथ में पकड़े फ़ोन को देखते हुए सानिया ने दुख से कहा था। हम उसके मिजाज की तब्दीली पर हैरान होते थे, परेशान भी होते थे, मगर ध्यान कभी इस तरफ गया ही नहीं कि मिजाज की तब्दीली किसी ख़ास शख्स की वजह से है। इसे अजीब बात नहीं, एतमाद कहते हैं, शफक ने आहिस्तगी से कहा। हमें सब पर इतना भरोसा है कि कभी लगा ही नहीं कि कोई भी कुछ गलत कर सकता है। अब करने को और रह ही क्या गया था कि अंदाजे लगाए जाएं और कफ़े अफसोस मला जाए। फिर उस रोज़ नरमीन ने भी इंकशाफ कर डाला। मैं जानती थी कि वो क्या करती फिर रही हैं। आन्या के हाथों मिले इस दुख के तुफैल, उसका नाम भी बड़ी मजबूरी में ही ज़ुबान पर लाया जाता था, और उस वक्त उसके इस अचानक किए जाने वाले इंकशाफ के जवाब में सभी के मुंह बेयकीनी से खुले के खुले रह गए थे। मगर उसके बाद जो सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो नरमीन बौखला ही गई। मैंने एक मर्तबा उन्हें बात करते सुना था। वो किसी मजहर नामी शख्स से बात कर रही थी। आपको याद है सानिया आपी, मैंने कहा था अब इनकी शादी कर देना चाहिए। ये तभी की बात है। मैंने उन्हें वाच करना शुरू कर दिया था। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तभी पता चल जाता तो शायद उसे रोक ही लेते। सानिया बेबसी से बोली। क्या हम उन्हें अब रोक पाए? अब तो वो खुद बता चुकी थी। उसके लहजे में गहरी काट थी। जो इंसान धोखा देना सीख लेता है वो फिर हर चीज़ से बेपरवाह हो जाता है। मैंने कई बार सोचा कि उनको समझाने की कोशिश करूं, मगर भरम टूट जाने का खौफ आड़े आ जाता था। कोई काम छुपकर करने का मतलब होता है इंसान फिर भी अपने अमल पर शर्मसार है। मेरे ये बता देने के बाद कि मैं उनकी वाक़िफ़े हाल हूँ, वो बिल्कुल निडर हो जाती। बस इसी बात का खौफ था मुझे। आंसू आंखों में रख कर वो बताती चली गई, मगर सिर्फ इतना हुआ कि उसका इंकशाफ और एहसास बेबसी के बयान ने ज़िंदगी में एक और ठंडी आह का इजाफा कर दिया, जो बिल्कुल खाली होकर हरकत व अमल के मफकूद हो जाने के भरपूर एहसास से ज़िंदगी में जन्म लेती है। वो एक ऐसी ही मायूसियों के गहरे एहसास से लहूलुहान शाम थी जब बिल्कुल गैर मतवक्का तौर पर सना का फ़ोन आ गया। आनिया के बाद अगर किसी से उसकी अच्छी बातचीत हो जाती थी तो वो सानिया ही थी, और उसने आज भी सानिया से बात करने के लिए फ़ोन किया था। शुक्र है, सानिया ने शुक्र अदा किया। अगर वो आनिया का पूछ लेती तो किस तरह झूठ बोलती, जबकि शायद उस तक इतला पहुंच ही चुकी होगी। मेरी शादी इतनी इमरजेंसी में हुई कि तुम लोगों को बता भी नहीं सकी। मेरे मियाँ कोयटा में पोस्टेड हैं और शुरू शादी के दिन तो दावतों की मसरूफियात में ही गुजर जाते हैं। मेरा इरादा बहुत पहले ही तुम्हें फ़ोन करने का था, मगर एक तो मसरूफियात बहुत थी, दूसरा मैं खुद को राज़ी नहीं कर पा रही थी कि तुम्हें बताऊं या नहीं। मगर अब मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि आनिया की दोस्ती में मुझे उसकी भलाई ही सोचना चाहिए, उसने गहरे जज्बाती लहजे में कहा, और फिर सानिया को सब कुछ बताती चली गई। मजहर से पहली मुलाकात, आनिया की दिलचस्पी, खुद सना का उसे फोर्स करना, और फिर वो आखिरी मुलाकात जिसने उसे खुद भी परेशान कर दिया था। मैं मानती हूँ कि गलती मेरी भी है, मैंने उसे मजबूर किया था, मगर मेरा ये मकसद हरगिज़ ना था कि वो इतना आगे चली जाए। बहरहाल जो भी हुआ, मैंने तो तुम्हें खबरदार करने के लिए कोयटा से फ़ोन किया कि आनिया के बढ़ते कदम रोक लो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर उस मगर के आगे जो बेबसी थी उसे समझना सानिया के लिए मुश्किल ना था। फिर उसने बेहद आहिस्तगी से रिसीवर रख दिया। अब खबरदार करने का क्या फ़ायदा जब ख़जाना ही लुट चुका। ज़िंदगी अजीब से अजीब तर होने लगी। भूख प्यास का एहसास मिट रहा था। आसमान से 8 पहर के रंग नहीं, मायूसी के बादल उतरते थे। दिन से रात, रात से दिन करना मुश्किल लगता। एक दूसरे से बात करते भी खौफ महसूस होता। और वो जो इस गलत फहमी में मुब्तला हो चुकी थी कि इससे बड़ा धचका, इससे शदीद गम दुनिया में मिल ही नहीं सकता, तो वक्त ने उनकी गलत फहमी को इस अंदाज से मिटाया कि फिर सारी ज़िंदगी किसी गलत फहमी में मुब्तला होने का हौसला ही बाकी ना रहा। तकदीर का ये चिरका पिछली हर बार से ज़्यादा गहरा साबित हुआ। उस रोज़ खिलाफ मामूल तैमूर सरे शाम ही घर लौट आया था, वरना हादसे के बाद से उसकी रूटीन में बड़ी वाज़ेह तब्दीली आई थी। चुप तो खैर जो लगी थी सो लगी थी। वो सुबह का निकला रात गए वापस आता और सोने के लिए लेट जाता, मगर उस रोज़ ना सिर्फ जल्दी घर आ गया था, बल्कि अपने कमरे में जाने की बजाय वहीं बड़े कमरे में आ गया था। कुछ देर बाद उसने शफक से अपने लिए खाना लाने के लिए कहा।
शफक जल्दी से खाना लेने चली गई। आज वो बहुत दिन बाद घर पर मौजूद था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी ज़रा सी ताख़ीर तैमूर का इरादा बदल दे। जिस वक्त वो खाना लेकर वापस कमरे में आई, तैमूर ज़ैनब और कशफ को पढ़ाई में ध्यान लगाने की ताकीद कर रहा था। शफक ने ट्रे उसके सामने रखी, तब वो ट्रे में रखी चीज़ों को देखता रहा। तुम लोग भी खाओ, भूख किसी को भी नहीं थी, मगर न जाने क्यों इनकार ना किया जा सका। सानिया अपनी प्लेट में सालन निकाल रही थी जब यूं ही तैमूर पर नज़र पड़ गई और वो दंग रह गई। वो नवाला हाथ में पकड़े उसे देख रहा था और उसकी बेतहाशा सुर्ख आंखों से ढेरों ढेर आंसू निकल रहे थे। तैमूर, सानिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तैमूर के हाथ से निवाला गिर गया। अगले ही पल फूट फूट कर रोने लगा। उस सानिया के बाद ये पहला मौका था जब वो सबके सामने रो रहा था, और चंद आंसुओं से नहीं, बाकायदा हिचकियों से। और उनमें से किसी को भी उसके यूं रोने पर सवाल उठाने का हक नहीं था। वो सब जानती थीं ये पिछले 4 माह में जब्त किए हुए आंसू हैं जो आज बर्दाश्त का बंध तोड़कर बह निकले हैं। उसने क्यों किया हमारे साथ ऐसा? क्या उसे हमारी मोहब्बत पर शक था? मैं कैसे मान लूँ ये बात? उसे एक बार तो सोचना चाहिए था। हम दुनिया का सामना कैसे करेंगे? मुझसे नहीं होता अम्मी, अल्लाह की कसम नहीं होता। वो कहता जाता और रोता जाता था, मगर वो तन्हा नहीं था। उसकी माँ और बहनें भी रो रही थीं, और ज़िंदगी में अब उन आंसुओं के सिवा रह भी क्या गया था? आनिया ने फूल समेटने के शौक़ में उनके लिए कांटों की फसल काश्त की थी, जिसे उन्हें सारी ज़िंदगी संभालना था और लहूलुहान होना था। आपको पता है अम्मी, मैं रोज़ जीता हूँ, रोज़ मरता हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आता कि मैं अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर पाया। मुझ में इतनी सक्कत क्यों नहीं आई कि मैं उसकी ख्वाहिशात पूरी करता? मैं पूरी कर देता तो उसे किसी और का मुंह क्यों देखना पड़ता? उसे दौलत चाहिए थी, मैं नहीं दे सका। मैं क्यों नहीं दे सका अम्मी? लेकिन मुझसे दुनिया का सामना भी नहीं हो रहा। मेरा दिल चाहता है मैं कहीं छुप जाऊँ, जहाँ कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके। मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ? घर से बाहर निकलता हूँ तो लोग हंसते हैं मुझ पर, उंगलियाँ उठाते हैं, ताने देते हैं। मैं क्यों गया? अगर यहाँ होता तो कभी आनिया को इतना बड़ा कदम उठाने ना देता। वो बड़ी देर तक रोता रहा, और जब सारा गुबार निकल गया तो उसने चेहरा पोंछ डाला, फिर हाथ बढ़ाकर अम्मी के आंसू पोंछ डाले। आप क्यों रो रही हैं अम्मी? आप तो बहुत बहादुर हैं। तुम मत रो तैमूर, तुम तो मुझसे ज़्यादा बहादुर हो। वो बोझल लहजे में दिलगिरफ्तगी से बोली। आपका बेटा हूँ, बहादुर हूँ। उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी। आनिया हमारी कोई नहीं थी, और अगर थी तो मर गई हमारे लिए। हम अब उसे कभी याद नहीं करेंगे। पता नहीं उन्होंने तैमूर को ताकीद की थी या खुद को। तैमूर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने अस्बात में सर हिला दिया। हाँ, हम उसे कभी याद नहीं करेंगे। उसने खाने की ट्रे अपने नज़दीक खींची और बेहद रग़बत से खाने लगा। साथ ही उसने सानिया से चाय की फरमाइश की थी। उसके बाद वो बहुत देर तक बैठा उनसे बातें करता रहा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखें मतवरम थीं, मगर वो मुस्कुराता रहा था। यूँ लगता था जैसे सचमुच सारा गुबार बह निकला है और मतला साफ़ हो चुका है। 1 बजे के करीब वो जमाइयाँ लेता उठ खड़ा हुआ। सानिया को ऊपर के कमरे से रात के बिस्तर निकालने थे, वो उसके साथ ही ऊपर चली आई। अम्मी कह रही थी मैं बहादुर हूँ। जिस वक्त वो वापसी के लिए पलट रही थी, तैमूर ने अचानक कहा, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझसे ज़्यादा बहादुर हो। सानिया से नज़र मिलते ही उसने मुस्कुरा कर कहा था, हाय, अब मुझे यहाँ पर खौफ महसूस हो रहा है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि तैमूर भी कुछ करने वाला है अपने साथ। मेरा आगे बढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, मगर यहाँ अगर ख़त्म करूँगी तो आप सब भी बेचैन रहेंगे और एपिसोड जो है वो भी छोटी रह जाएगी। तो चलिए फिर से वापस चलते हैं कहानी की जानिब। लेकिन यहाँ पर मुझे जो है वो बहुत, क्या कहते हैं ना, धक धक महसूस हो रही है कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे। लेकिन मुझे लगता है तुम मुझसे ज़्यादा बहादुर हो। सानिया से नज़र मिलते ही उसने मुस्कुरा कर कहा था। सानिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर वो उलझी थी। क्या मतलब? कुछ नहीं, उसने सादगी से कहा और लेटते हुए बोला, लाइट ऑफ कर जाना, और प्लीज़ सुबह मुझे जल्दी मत जगाना। ऑफिस जाने का इरादा नहीं है मेरा। सानिया ने इस बात में सर हिलाया और लाइट बुझाती बाहर निकल आई, मगर उसकी उलझन में इजाफा हो गया था। क्या कोई और अनहोनी ज़िंदगी में जगह बनाने जा रही है? उसने बड़ी शिद्दत से अपने खदशात को रद्द किया था और 2-2 सीढ़ियाँ फलांगती नीचे आ गई। अगली सुबह मामूल के अंदाज से ही बेदार हुई थी। वही फीकापन, वही बेजारी। बेदार होने की ख्वाहिश भी जूं की तूं थी, मगर आज बहुत दिन के बाद अम्मी स्कूल चली गई थी। ज़िंदगी चाहे 100 मसाइल के हमराही में बसर हो, माशी मसाइल सरे फहरिस्त रहते हैं। सफाई सुथराई हो गई, खाना भी बन चुका। धूप दीवारों से उतरकर सेहन में फैल चुकी थी, मगर शहतूत के पत्तों में छुपी चिड़ियों का शोर अभी बाकी था। शफक ने रोटियां बनाना शुरू की थीं, तभी डोरबेल सुनाई दी। इस वक्त कौन आ गया?
ثانیہ نے دروازہ کھولا۔ پوسٹ مین تھا اور تیمور کے آفس کی جانب سے وہ نوٹس لایا تھا جس میں پچھلے 22 دنوں کی مسلسل غیر حاضری پر جواب طلبی کی گئی تھی اور فوری طور پر حاضر ہو کر اس غیر ذمہ داری کی وضاحت پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا بصورت دیگر۔ نرمین، تیمور کو جگا کر آؤ، ثانیہ نے نوٹس کو بغور پڑھتے ہوئے نرمین سے کہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جاتے جاتے پوچھا۔ ثانیہ نے متفکر انداز میں اس کی جانب دیکھا، پھر بولی، پہلے اسے جگا کر آؤ، بتاتی ہوں پھر۔ وہ کچن کی طرف آ گئی۔ ذہن یکدم سے الجھ گیا تھا۔ پچھلے 22 روز سے تیمور باقاعدگی سے آفس جا رہا تھا۔ کم سے کم گھر سے تو وہ اسی مقصد کے لیے نکلتا تھا، لیکن اگر وہ آفس نہیں گیا تو پھر کہاں جاتا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اور مصروفیت ہو۔ اس کی بات سن کر شفق نے خیال ظاہر کیا۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ نرمین کو بھیجا ہے جگانے، آتا ہے تو پوچھتی ہوں، ثانیہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اسی وقت اوپر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر انہوں نے نرمین کی آواز سنی۔ وہ چیخ چیخ کر انہیں پکار رہی تھی۔ شفق اور ثانیہ ہراساں ہو کر باہر کی طرف لپکی اور بھاگتے ہوئے سیڑھیاں عبور کی تھیں۔ نرمین کمرے کے باہر کھڑی رو رہی تھی اور اس کی چیخیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے نرمین؟ شفق نے اسے جھنجھوڑا۔ تیمور بھائی کو پتہ نہیں، وہ اٹھ نہیں رہے۔ وہ شفق کے گلے سے لگی سسکنے لگی۔ ثانیہ پر کوئی عذاب اترا تھا۔ وہ پلٹ کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ نیم روشن تھا اور روشن دان سے آنے والی دھوپ کی لکیریں فرش پر نقش بنا رہی تھیں۔ ثانیہ دہلیز پر ہی ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ اس سے ایک بھی قدم آگے بڑھایا نہیں گیا، کیونکہ اتنے فاصلے سے بھی یہ بات اسے بخوبی سمجھ آ چکی تھی کہ پلنگ پر اوندھے منہ لیٹا تیمور کا وجود بالکل بے حس و حرکت اور زندگی کی معمولی سی رمق سے بھی خالی ہو چکا تھا۔ موت اپنا شکار لے کر کب کی رخصت ہو چکی تھی، مگر زندگی کے چہرے پر موت کے ہاتھوں سے لکھی صفاقی ابھی باقی تھی۔ اف خدایا، آخر وہی ہو گیا جو میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ بہت ہی زیادہ ہارٹ ٹچنگ اور بہت ہی سینسٹیو مومنٹ ہے، اور مجھ سے جو ہے یہ کہانی آگے فی الحال کنٹینیو نہیں کی جائے گی۔ آج جو ہے آپ اتنے ہی ڈریشن پر اکتفا کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کوشش کروں گی کہ یہ کمی جو ہے وہ پوری کر دوں اور نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ کچھ طویل ہو جائے۔ فی الحال میں خود بہت شاکڈ ہو گئی ہوں۔ میں کہانی میں ایسا موڑ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں دعا مانگ رہی تھی کہ ایسا موڑ نہ آئے، بلکہ جہاں سے آنیہ نے وہ قدم اٹھایا تھا، مجھے اسی وقت سے خوف آ رہا تھا کہ شاید تیمور جو ہے یہ سب نہیں جھیل پائے گا۔ وہ سب بہنوں سے بہت محبت کرتا، اور مرد کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو، ایسی رسوائی، ایسی ذلت جو ہے اسے توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور اسی جگہ اسی محلے میں رہنا ہو تو ہمارا معاشرہ، ہمارا زمانہ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جینے نہیں دیتا ہے۔ قصور کسی کا ہوتا ہے اور سزا کسی کو بھگتنی پڑتی ہے، اور یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اور ابھی تو رائٹر نے بہت اچھی طرح سے اس بے بسی کو، اس تکلیف کو بیان کیا ہے، مگر پھر بھی کوئی بھی اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتا۔ جب تک ان حالات، ان تکلیفوں سے انسان گزرے نہ، تب تک اسے محسوس نہیں کر سکتا۔ صرف کہا جا سکتا ہے کہ ہم اس سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں، اس بے بسی، اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس تکلیف سے، ان حالات سے عملی طور پر نہ گزرا جائے، اور اللہ پاک ایسی آزمائش کسی پر نہ ڈالے۔ اینی ویز معذرت خواہ ہوں، آج جو ہے وہ ایپیسوڈ کا ڈریشن کم ہے، اتنے پر ہی گزارا کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو ہے میں کوشش کروں گی کہ زیادہ ڈریشن ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔